زمین چھری ماری اتے پیرا تھلیو زمین نکل گئی انہیں دیکھیا حسین دا سر قرآن پہ پڑ گئے نیچے دھڑی کوئی نہیں دوڑ کے گلی سے آگے زینب پاپ دین سامنے ہاتھ جوڑ لئی کہنے لگا سونی شکل مانے آؤ اے کون ہے جڑا کہتے قرآن پڑھی نہ لے اپنے بلوے کے فرمان لگے کہ میرا پاپا حسین انہیں زینب پاپ دین دے قدم پڑھ لے کہنے لگا سونے آج میں وعدہ کرنا میں تیرے نانے دا کلمہ پڑھنا وہ دیتے پترے دیا یا سامان انہیں تیریے موقع سے قرآن پڑھی جا رہا وہ دمانا سچائی نبی ہے مجھے بنانے کلمہ پڑھیا کہنے لگا میرے پیروں تفقوں آتے تک کنے ظلم کیتا ہے فرمایا ہے نا یزیدیاں ظلم کیتا ہے یا یعنی اپنی ساری برادری کٹھی کر گئی کہنے لگا میرے پتروں آ میرے پیر نے میرے پیران نے نا یزیدیاں ظلم کیتا ہے آؤ ذرا اپنے پیران دا بدلہ لے لئیے یا یعنی خان یزیدی فوج دے حملہ کر دیتا نمجھوانو جڑ میں لیا گیا اسے بزرگ گنو سینے جنے دا لگے آؤ آپ کے دینوں باپ دیئے دے قدمہ جڑے گئے آؤ انہیں آخری ہچ کی لئی انہیں روح پرواد کر گئی میرا ایمان کے درو بھی جاندے آنکہ دیوں میں گی لے سجنا سب کوڑ نبائی کہ جان تیرے لائی کہ تو ربی تو جانے مل گئی کل خدائی نوجوانوں یحییٰ یہودی اجڑا نو مسلم انہیں جان قربان کر دیتی امام حسین قافلہ گزرے تھے اگے کا قاری قرآن پہ پڑھے ایک اس قاری نے قرآن کی یہ آیت پڑھی کہتا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا او اصحاب کہف کا قصہ پڑھ گیا تو انہیں جدو پڑھیا نا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا کہ اصحاب کہف کا قصہ بڑا عجیب ہے اللہ فرماتا وہ میری نشانی امام حسین کے لبا جو آواز ہے آپ نے فرمایا عجب من اصحاب الکہف قتلی و حاملی آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرنے والے اصحاب کہف نہ میرا قصہ بہت عجیب ہے فرمایا انہاں تے کافراں تو لوگ کیتا ساڈے نانے دا کلمہ پڑھن والے ساڈے تو لوگ کیتا فرمایا او تے 309 سال بعد ستے اٹھ کے بولے آؤ ساڈے سراں دے نال دھڑ بھی کوئی نہیں اسی پھر بھی بولتے فرمایا عجب ان اصحاب الکہف قتلی و حاملی فرمایا میرا قتل میرا نیزے دے اتے چڑھنا پھر بولنا اصحاب کہف نال بہت عجیب ہے وہ قاری قرآن چھڑ کے جو حسین کے سر ول لکھن لگ پیا کون ہے جڑا بغیر پڑھ دے بولی جا رہا میری ملت دے نوجوانوں ایک بازار آیا ایک وہی بازار ہے جدو مولا علی خلیفہ بنے آپ تو پہلے خلفاء نے آج خلفاء ثلاثہ نے مدینہ نو دار الخلافہ بنایا امام مولا علی نے وقت دے رواج دے پاٹ کے آپ نے کوفے نو دار الخلافہ بنایا تے کوفے آئے نا جدو مدینہ چھڑ کے اس ویلے سیدہ زینب انہاں گلیاں چاہتے بابا نال شہزادی بن کے گزری سی آج گلیاں پہ پر سیدہ زینب آج کہتا نوان کے کہتے بن کے آئی ساریاں گلیاں سن جتھے سیدہ زینب جدو قرآن دا درس دیتی سی نا کہ سارے کوفے دیاں عورتاں شام نو حضرت سیدہ زینب دا خطبہ سننا گلیاں پہ ہوئی پر کہتے بن کے سیدہ زینب کے تو آج گزری نوجوانوں یزید نے اعلان کروا دیتا کہ کوٹھیاں تے چڑھ کے جتھو گزرے انہاں دا معذ اللہ تماشا انہیں
لوگوں نے یہ نہیں دسیا نبی دیاں بیٹیاں تے حضرت امام حسین بلکہ انہیں اعلان کروائے کہ میری حکومت معذرت باغی آ رہے ہیں جڑا میرے نال بغاوت کرے گا میں دا حال کراں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ دیاں بیٹیاں آ رہی ہیں پردہ دار آ رہی ہیں لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا دے رہے کہ قیدی جمیل قیدی آ رہے ہیں اچانک نہ ایک بھائی وڈیری اپنے گھر چ نکلی ٹری نہ سیدہ زینب دی سواری دے قریب کہ اس طرح کر کے نہ سکی روٹی دو ٹکر لگے کر کے کیا لگنی بیٹی تو کیا تن بھی لگنی ہے ایسی تو بھوکی بھی لگنی ہے اے روٹی کھا لے ایک وہ زینب ہے جدا شوہر عبداللہ بن جعفر مدینہ دا سب تو امیر انسان سب تو بڑا تاجر تے ایک وہ زینب ہے جڑی ایڈی سخی عورت سے کہ مدینہ تک آج اتنی سخاوت کر دی جنہیں دروازے تے ہر ویلے سوالیاں دے میلے لگے رہتے کہ امام حسین ورگا سخی ایک دن آ جا کہ آپ نے آکھیا زینب تھوڑی خیرات کریا کہ بچیاں بھی چھوڑ کے رکھ تے متھا چم کے فرما دیا سونیا میں نے یہ لگتا رب میں دیندا ہی ونڈن واسطے یا بیٹی بڑی سخی انہوں ایسا کر کے سکی روٹی دے دو ٹکر مائی نے پیش کی تے سیدہ زینب رو کے نہ تے اسرا کر کے نہ روٹی ول ویکھن تے نہ بھائی نو فرما دی اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے فرمایا ساڈے تے صدقہ حرام ہے اسی سیدہ سارا جگ ساڈے صدقے تے پل دے اور جدوں سیدہ بولیا تے مائی رو کے کہنے لگی بچیے تو کون ہے رو کے فرما دیا جڑے قیدی ہونا پردیسیاں دیاں برادریاں نہیں چھڑیاں بھائی کہنے لگی بیٹی میں نہیں پوچھ رہی میں تیرے وچوں مدینے والی فاطمہ دی مشہور ہوا اج انہیں مہینے دے بعد ماواں دی یاد پردیساں وچ کسے نام لیا نا سیدہ زینب رون لگ پیاں فرما دیا مائی تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے کہنے لگی دھیر کی دساں جدوں میں جموں سا مدینے بس دی رہیاں رسول اللہ دی بیٹی کے گھر میں برتن دھوتی سا سیدہ فاطمہ الزہرا دے گھر میں نوکرانی رہیاں سیدہ زینب فرما دیا اماں انہاں ویلے بھی کوئی گل تے سنا فرما دیا ایک دن میں نا نبی دی بیٹی دے برتن پہ دھوتی سا تے اچانک سیدہ فاطمہ میں پوچھ دیا بی بی تو کتھے دے رہن والی میں کہا سیدہ میں کوفے دی رہن والی کوفے دا نام سنیا تے سیدہ فاطمہ زادہ کتاب ہو گئی تے رو کے فرما دیا بی بی کدے ویلا آوے گا کدے بیٹا آوے گا تیرے کوفے دیا گلیاں چیتے کافی لگو دے گا کہتی لوگ لگے انہاں کہتی ہے بھوک لگی انہاں نو کھانا کھلا دے انہاں نو پانی پلا دے بڑے پیاسے ہوں گے اج میرے کو کھانا تے کوئی نہیں سوکھی روٹی دے دو ٹکری سان آئی لے سیدہ زینب فرما دیا مونا بیلیاں دی کوئی اور بھی گل سناؤ آئی کہنے لگی جدوں میں مدینے بس دی رہی نبی دی بیٹی دی ایک چھوٹی دی بیٹی زینب سی انہاں نو لوہریاں دیندی رہی سیدہ زینب چیخ مار کے رو پئیاں فرما دیا اماں میرے ول دھیان وے نہیں ہوئی سارا دی بیٹی زینب اس مئی دیاں چیخاں نکل گئیاں کہنے لگی ابا کیڑے دن وکھائے نی اور نبی دیاں پردہ دار بیٹیاں نے شرما دے حیاواں والے لوگ نہ دھنا بازاراں چ نہیں سن لیندے کہ ظالم نبی دیاں بیٹیاں نو بازاراں چ لے آئے اس مئی نے سیدہ زینب دے قدم پھڑ لے کہندی ہے سید زادی ہے مینوں معافی دے نہ کسے رنیا پر میرا قصور کوئی نہیں کہندی سیدہ میرے لیے دعا کری جاؤ سیدہ زینب نے چولی پھیلا لئی عرض کردی ربا کسی اماں نے اپنے سج سامنے اپنا پروانہ بنایا ہے جدوں معاشر دا میدان آوے اس مائی نو ساڈا پروانہ سمجھ کے معاف کر دیویں اس مائی نے سیدہ زینب دے قدماں تے ٹک کے چیخ ماری کہ مائی دی روح برباد کر گئی کہ ملک کی نام تھی کوئی شرما کرے
اس رشتے بھی شرما کر اس عالم یزیدیوں نے رسول اللہ کی بیٹیوں نے بازار چلے گئے جنہاں دا کدے نام بھی لوگ شرم دی وجہ تو بازار چلے سکتے تو جوانوں کافی لگ رہے رات دا ویلا پہلے عمری محمد زین العابدین دے ہتھے تے او پچھلے پوچھے نکی جی سکینہ پھر امام دی بیٹی بیٹھی وہ جڑی روز باپ دا منہ چومن والی باپ دے سینے تے سون والی اج ابو کیڑی دور تو نظر ہی نہیں آ رہے سکینہ کدے اس طرح اٹھتے تے کدے اس طرح دائیں بائیں ہو کے بابا نو چھیڑا بابا نظر ہی نہیں آ شام دا ویلا تے سکینہ نا اپنے اونٹ تے اٹھ کے کھڑی ہوگی کہ میں بابا نو دیکھا تے تو سکینہ جی کر کے اونٹ تے کھڑی ہوئی نا دیکھی جدید نے منہ تے تھپڑ مار دیا حسین دی بیٹی دے منہ تے تھپڑ مارے ابو جہل نے کدے تھپڑ مارے سیدہ فاطمہ الزہرا نو بچپن بیٹی نے آ کے جب بابا نو دسیا نا کہ بابا مینوں ابو جہل نے تھپڑ مارے اس میں میرے نبی پاس رو کے نا بیٹی تو کہ جن پر آسمان والے لکھی عرض کی تھی مولا تیرے دشمن میری بیٹی تو بے مار تو دیاں دے دکھ کم نہیں ویکھے جاندے ابو جہل پھر فقط میدان چکی میں رول کے مریا کائنات میں رسول اللہ کی بیٹی سی امام حسین کی بیٹی تھی مصطفیٰ کی بیٹی سی ایک یزیدی نے تھپڑ ماریا سیدہ سکینہ نے چہرے سیدہ سکینہ اونٹ تو زمین پہ ڈگ پئی رات گہری ہوگی تے کافی ٹرتا جا رہا سکینہ پیچھے ڈگی پئی اچانک تھوڑی تو جا کے امام حسین دے سر وال نیزہ زمین چکھو گی یزیدی زور لگاندے نے نیزہ اکھڑدا ایک یزیدی آ کے زین العابدین کو کوڑا مار کے کہندا تیرا باپ قرآن پڑھ سکدا ہے تے یہ نہیں دس سکدا کہ چھڑدا کیوں نہیں پوچھ بے کو چھڑدا کیوں نہیں امام زین العابدین ہاتھ جوڑ کے کھلو گے تو وہ کہتے ہیں بابا میں تھوڑے نہیں کھاتے جاندے بابا ٹرتے کیوں نہیں ٹرتے امام حسین دے لبا دی آواز ہے کہ میں ٹرا میری سکینہ ڈگ پئی میری سکینہ ڈگ پئی امام زین العابدین دی چیخ نکل گئی کہنے لگے پھپھی اماں آج میریاں نے دوڑیا نہیں جانا ترا دوڑ کے دیکھے آج سکینہ ڈگ پئی سیدہ زینب داخل دے پیچھے دوڑ دیا اور دیا دیکھیا دے سکینہ لیٹی کہ میں دل کے پیا خدی ہے اگر ویرا ٹھہر جاؤ نال لے جاؤ ایسا بھی نال لے جایا سجاد ویرا مینوں لے جاؤ کسے دی آواز نہ آئی کہنے لگی بابا کوئی نہیں آتا تسی رک جاؤ سکینہ ڈگ پئی سیدہ زینب آ کے چلے سکینہ نال لایا کربلا دے بعد کو کربلا جڑی امام حسین نے دیکھی پر کربلا دے بعد کو کربلا جڑی زینب نے زین العابدین تے سکینہ نے دیکھی یزید نو پتہ لگیا کہ بازاراں وچ لوکاں نوں پتہ چل گیا انہیں آکھیا ہن بازاراں چوں نہ گزرو تے جنگلاں چوں کئی ہزار کلومیٹر دا سفر رسول اللہ دی بیٹیاں نوں زیادہ کرایا ایک جنگل آیا ایک یزید ہے فوجی جدا نام خولی بڑا ظالم سی
رات انہوں نے قیام کرنے کا پروگرام بنایا جنگل دے اندر یزیدیاں نے تو خودی کہہ لگا ابن سعد کہ میں قریب بھی میرا گاؤں ہے کہ آج انج کا امام حسین دا سر مینوں دے دے میں ذرا اپنے گھر اپنے بچوں کو ملاواں کئی مہینے تو میں گھر نہیں گیا ابن زیاد نے ابن سعد نے بھی خیال آیا کہ چلو امام حسین دے سر کی حفاظت کرنی ضروری تو کہ سر دے کے یزید کو انعام لینا کہنے لگا جا خولی امام حسین دا سر اقدس لے کے گھر چلا گیا ادھی رات میں جب گھر پہنچا تے کتابہ چ لکھا بھی بی بچے سنتے سب انہیں اس طرح کر کے تندور کا ڈھکن اٹھایا تے امام حسین دا سر اقدس تندور چ رکھ دیا ڈھکن دیکھ کے تے جا کے سو گیا وہ بیوی بڑی نیک تے پرہیزگار تے نبی پاک دی اہل بیت اطہار دی نوکرانی وہ عورت جب تہجد کی نماز پڑھن اٹھی تے انہیں دیکھا کہ تندور چ اگ دے شعلے تے نکل انہوں خیال آیا کہ میں تے تندور بجھا کے ستی ساں کہ شعلے کیوں نکلے اتنی روشنی کیوں انہیں دوڑ کے جا کے جب تندور کا ڈھکن اٹھایا تے دیکھا یہ اگ نہیں حسین دے متھے دا نور پہ چمکا انہیں دیکھا کہ تندور دے اندر ایک دنیا آباد ہے امام حسین دا سر دے قریب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بیٹھی حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ حسین دی نانی بیٹھی حضرت بی بی سارہ تے حاجر کے محبہ بیٹھ کے دنیا روندی ہونے اس عورت نے امام حسین دا چہرہ پر دیکھا تے پہچان گئی توڑ کے کمرے چ گئی تے ویکھیا تے شوق خولی ستا تے منہ تے تھپڑ مار کے کہندی ہے بلا دیا اٹھ کتھوں آئے کہنے لگا میں بڑے دنوں تک کے آیا میں جنگ کر کے آیا میں آرام کر دے کہنے لگی بلا دیا کتنے جنگ کر کے آیا کہنے لگا میں حکومت ایک باغی نال باز اللہ جنگ کر کے آیا کہنے لگی اللہ دیا جنہوں باغی پہ کہنا ہوتے مسجد نبی کا نمازی ہے اٹھ کے بیٹھ گیا کہنے لگا تو انہوں کیویں جاننی ہے کہنے لگی میں اٹھ ظالمہ بیخ رسول اللہ دی بیٹی زارہ ساڑھے کا راکھنی رو دیا اور بیخ ہمہ خدیجہ بھی رو دیا وہ کہنے لگا تو انہوں کیویں جاننی ہے کہنے لگی میں نے پتہ ہے محمد عبداللہ حسین کہنے لگا تیرے کہ میری خبر ہے کہنے پچھلے سال یاد کر میں حج کرنے مکے گئی میں حضرت اسود میں چمڑ گئی کہ رش کی وجہ سے میرے کو اگے نہ گیا میں پیچھے بیٹھ کے اچانک میں بیٹھے کہ سونی کی شکل والا کعبے میں داخل ہویا تے لوگ حضرت اسود میں چھڑ کے دیکھو چمن لگ پے میں پوچھا لوگوں یہ کون ہے لوگ آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا کہ محمد کا دوترا تو حسین ہے حضرت اسود میں نبی نے ایک بار چمیا انہوں نبی نے 8 سال چمیا کہتی ہے میں لانٹیا کی کر بیٹھا دنیا دی دولت واسطے میں حسین شہید کرائیں کہنے لگی ظالمہ جو حسین کی قدر پوچھنی آ جا مکہ تے مدینے پوچھ گیا یہ دی ظلم دے تو وال تو مدینے لے جانا لوگ تینوں سونے چاندی کی ٹول کے حسین دا وال لے جانا وہ ظالمہ محمد دا تو شہید کر دیتا کہنے لگی یاد ہے ظالمہ آج تو بات تیرا نہ میرا رشتہ کچھ نہیں یہ تو فوجی اٹھ کے بیوی دے پیچھے دوڑے کہنے لگا کتنے چلی اپنے بچیاں کا خیال کر اٹھ کے کہنے لگی لانتیاں تو محمد دے بچیاں کا خیال نہیں کرتا میں تیرے بچیاں کا کی خیال کرا حسین دی دیوانی حسین کہ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ دی محبت چکھارو چھوڑیا کتابہ چ لکھا اس دن تو بعد اس عورت کو کدھر کسی ویکھیا ہی نہیں انہیں جنگلوں چ کدھر کھلی پا کے حسین دے نادیاں تسبیحاں پڑھ کے زندگی گزار دیتی خولی سے میرے امام حسین کا سر لگ کے آیا تے ابن سعد کو کہنے لگا حسین کو قتل کر کے تے میرا دین تباہ ہو گیا تے میری بیوی بچے چھڑ کے چھوڑ کے کہنے لگا میری دنیا بھی تباہ ہو گئی نہ دین بچیا نہ دنیا بچی نوجوانوں وقت کی قلت پیش نظر آخری بات جب امام حسین سر اقدس یزید دربار چایا نا تے یزید نے امام حسین کے ہونٹاں تے چھڑی ماری حضور ایک صحابی بیٹھے سن حضرت برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ تڑ کے فرماتے ہیں ظالمہ نہ مارے نہ ہونٹا میں نبی نے چوما دے رکھے کہنے لگا تو صحابی نہ ہونٹا میں تیرے ٹکڑے کر دے رہے فرمایا صحابی دا ادب کرنے تو دا کر دے نہیں جنہا محمد تے موڑ دیا تے کھوڑ کے جواب ہو گیا امام زین العابدین بیٹیاں ہاتھ کڑیاں پا کے یزید دربار چاہے کہنے لگا اب ایک رابہ ہار گیا تھے میں جیت گیا فرما کہنے لگا اب ایک خدا سے تھال جتے میں تخت سے بیٹھا اور ڈھول پہ باجدے شادی آنے پہ باجدے جھوٹی فتح دی کہنے لگا اب ایک میرے ڈھول باجدے میں تخت پہ بیٹھا تیرا باپ دا سے تھال میرے سامنے میں جیت گیا امام زین العابدین چپ کر کے کھڑے
دمشق دی جامع مسجد میں جمعے دی اذان دی آواز اشہد ان محمد رسول اللہ. امام زین العابدین بیڑیاں چھلکا کے فرمان لگے اذان دین والے تینا محمد دی قسم ایتھے چپ کر دے. وہ چپ کیتا کہ آپ یزید نو فرمان دے کہ اذان ہے تے تیرے نانے دا نام ہے کہ ساڈے نانے دا نام ہے. کہنے لگا نانا تے تو ہٹ رہی ہے. فرمایا پھر تو مار گیا تے حسین جت گئی. کہنے لگا کیویں؟ فرمایا میرا باپ تو تیرے اس تخت واسطے لڑے. فرمایا انہیں تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا جڑا محمد دے موڈے تے بیٹھ جاوے. فرمایا میرا بابا تے کسے پتھر نو ٹھوکر مارے تخت بنا دے. تے کہنے لگا پھر لڑیا کیوں؟ فرمایا تو چاہتا سا ساڈے نانے دی اذان بند ہو جائے, تو چاہتا سا مسجد بند ہو جائے, قرآن بند ہو جائے, اسلام کا دروازہ بند ہو جائے. فرمایا تیرا تے مقصد ہار گیا, حسین دا مقصد جت گیا. فرمایا او ویکھ ساڈے نانے دی اذان پہ ہوندی ہے, تیرا تخت کل مٹ جانا کہ ڈھول شام میرے بند ہو جانے. فرمایا آ ویکھ تیرے نکارے بند ہو جانے, ساڈا نکارا اج بھی کے وجدا ہے, ساڈا نکارا کل بھی وجنا ہے, ساڈا نکارا قیامت تک وجدا رہے گا. فرمایا جب تک کہ مسجد دے مینار تو اذان دی آواز آندی رہے گی تو ہاریا رہے گا کہ حسین جتیا رہے گا. اذان دی آواز آندی ہے نا, یہ صرف خدا دی نماز دا بلاوا ہی نہیں, ایک اذان بھی دس دی کہ فتح دا نکارا ہے حسین دی فتح دا, حسین جت گیا. ایک اذان دس رہی کہ یزید ہار گیا کیونکہ یزید دا مقصد ہار گیا, حسین دا مقصد جت گیا. یزید کل بھی مرد آباد سی, آج بھی مرد آباد ہے. حسین کل بھی زندہ آباد سی, حسین آج بھی زندہ آباد ہے. میری ملت نوجوانوں, پھر قافلہ جدو مڑ مدینے آیا نا یزید دے دربار وہ کیسا ویلا ہوئے گا جدو مدینے والے سیدہ زینب نے پوچھا ہوئے گا حسین کسے, امام زین العابدین نے پوچھا ہوئے گا کتنے شہزادہ اکبر. سارے مدینے والے کھلو کے دیکھا میں حسین دا انتظار پہ کر دے سکتا. اس کے لئے سیدہ ام سلمہ پردہ کر کے ام المومنین ایک ہاتھ میں کربلا دی وہ مٹی والی شیشی پکڑی جڑی کملی والے دیتی تھی, ایک ہاتھ میں سگر اپنا دامن پکڑیا تے مدینے دلوار کھلو کے حسین دی اور ڈیکا پہ کر دیا. ساریاں رسول اللہ دیاں بیٹیاں آ کے نانی نو ملیاں تے ام سلمہ فرمایا میرا پتر حسین کتھے ہے. اس ویلے سیدہ زینب نے کی جواب دیتے ہوں گے. اس ویلے امام زین العابدین نے آکھیا تو نانی اماں کہ پہلے نانے نو سنا لیجیے. اور میں 1500 سال 1400 سال بعد واقعہ کربلا سناواں تے لوگ چیخا مار کے روک دے. تے جدوں زین العابدین نے سنایا ہوئے گا اور جنہیں اکھی ویکھیا لوگ کپڑے پھاڑ کے رو پے. نوجوانوں لوگوں دے کلیجے پھٹ جاندے سن. امام زین العابدین ساری زندگی پھر مسکرا کے نہیں ویکھیا. تو مدینے دے باہر کلی والی ساری زندگی امام زین العابدین اوتھے گزاری. ایک وہ بھی بل آیا خلیفہ عبد الملک بن مروان نے امام زین العابدین میں بڑی پھر بیڑیاں پائیاں کہ آپ کو قیدی کیتا. امام زین العابدین دا شاگرد امام زہری بھی قیدی سی. انہیں عرض کی حضور ہے کدے تہاڈیاں بیڑیاں مینوں پہ جان تسی سید زادے کہ میں غلام ہوں, اب بیڑیاں کدے میرے پیراں چ ہوندیاں سیدو تسی کیوں کہتے ہو. امام زین العابدین انج کر کے بیڑیاں ول دیکھیا تے بیڑیاں تے ہاتھ کر کے ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پئیاں. انہیں حیران ہو کے عرض کی حضور اوتھے تے کربلا چ بیڑیاں پا کے تے ملک کے شام تک آ گئے سن, اوتھے نہیں سن توڑیاں تے ہن کیوں توڑیاں. سن زین العابدین فرمان لگے زہری ایتھے تیری میری گل ہو رہی ہے, اوتھے او بھی تے ساڈی گل ہو رہی سی. آوازہ کھڑ کے امام زین العابدین دا مجھے فرمایا کون, ایک آواز ہے حضور میں نے فلانی چیز چاہیے. آپ نے فرمایا آجا جو لڑنے لے جا. وہ لے کے ٹریا دروازے سے جا کے مڑ کے کہتا میں نے پہچانیا کون. فرمایا پہچاننا کون ہے. کہنے لگا میں کون ہوں. فرمایا تو کربلا چ میرے ابو دی لاش دے گھوڑے پہ دوڑتے سن نا, ایک گھوڑے تے تو بیٹھا سا, تو یزید دا فوجی ہے, تو میرے ابو دا قاتل ہے. وہ کہنے لگا تینوں پتہ ہے میں تیرے باپ دا قاتل ہوں, پر میں اج تک تیرے دروازے جدوں آیا سونے تو مینوں کدے خالی بھیجیا ہی نہیں, رج رج کے دیندے ہو. سن کربلا والے دا آخری پیغام. امام زین العابدین نے فرمایا کربلا چ اسی تیرے پراونے ساں, مدینے تو ساڈا پراونا, جو تو اپنے بڑیاں تو سیکھیا سی تو او کیتا سی, جو اساں اپنے بڑیاں تو کیتا سی سیکھیا سی وہی کری جا رہے ہیں. کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی. آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا جیسے کے نوک پر, لیکن یزیدیوں کی عطایت نہ کر قبول. اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے. آمین.